बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। एक ही मौजू है ज़ेर बहस, शहबाज गिल की गिरफ्तारी, जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले हुए हैं 2 रोज़ा। उन्होंने एक बयान दिया था एयरवे चैनल के ऊपर, तफसीली गुफ्तगू उनकी नशर हुई थी, जिसके बाद कैमरा इन एक्शन आया, चैनल बंद हुआ और शहबाज गिल साहब का वो स्क्रिप्ट FIR में दर्ज करके उनके खिलाफ पर्चा कटा कोहसार में, इस्लामाबाद में। उस पर आज कुछ देर पहले हम इस मुकदमे की डिटेल में बाद में जाते हैं, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने क्या रद्द अमल दिया और सरकार उस पर क्या कहती रही, ये बाद में डिस्कस करते हैं। सरे दस जो इमरान खान साहब की अब से कुछ देर पहले एक कौम से खिताब था, उससे हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, क्योंकि बहुत अहम गुफ्तगू उन्होंने की है और कई सवाल मज़ीद उठते हैं उनकी गुफ्तगू के ऊपर। मसलन सर, मैं आपको भी आगाह कर दूँ शामी साहब, वो ये कहते हैं ये रजीम्स चेंज की जो साजिश थी ये अब भी जारी है और इसी का हिस्सा है कि मुल्क की सबसे बड़ी जो सियासी जमात है उसे फ़ौज के साथ लड़ाया जाए। फिर वो ये कहते हैं कि आज हमें ये बताया जा रहा है कि हम फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं और ये लोग जो बरसर इक़्तिदार हैं ये मुहिब्ब वतन है और ये ख़तरनाक साजिश है, हमारी पार्टी को तोड़ने का प्लान है, हमें इलेक्शन में अब ये हरा नहीं सकते, मकबूलियत वहाँ तक जा पहुँची है कि शिकस्त नामुमकिन है, इसलिए टेक्निकली नॉकआउट करने का प्लान है। और तोशा खाना और फॉरेन फंडिंग केस पर तफसील से वो बोले हैं कि इनमें कोई हकीकत नहीं है। जरदारी साहब ने भी 3 गाड़ियाँ तोशा खाना से ली थी, आर्मी चीफ ने भी ली, इस तरह की बातें उन्होंने की और ये कह रहे हैं कि इन 2 केसेस में मुझे डिस्क्वालीफाई करने की ये कोशिश कर रहे हैं और ये भी साथ कोशिश कर रहे हैं मीडिया के साथ मिलकर के मेरी किरदार कुशी की जाए और किसी एक केस में फंसाया जाए। और वो कहते हैं जो चैनल पर पाबंदी लगी ये भी इसी साजिश का हिस्सा है और जो सख्ती, जो मसल्स ये दिखा रहे हैं, यानी मौजूदा हुकूमत को मुखातिब कर रहे होंगे, ये इसी साजिश का हिस्सा है। फिर उन्होंने बड़ी अहम बात की जो जिस पर सवालिया निशान उठता है कि बैनुल-अक़वामी अखबारात कह रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन कह रहे हैं कि कोई डील हुई है। इसका ये जुमला उन्होंने तब बोला जब वो एयर बेसिस की बात कर रहे थे, ड्रोन हमले की बात कर रहे थे और ख़तरा है कि डॉलर्स के लिए किसी एजेंडे का हिस्सा ना बन जाए। 80 की उन्होंने मिसाल दी। फिर TTP पर उन्होंने बात की, कल-अदम तंजीम के ऊपर, कि इसकी सरगर्मी पर उन्हें तशवीश है। बल्कि यही नहीं, वो ये फरमाते हैं कि ये भी एक साजिश है जो TTP उन्हें एक्टिव नज़र आ रही है और इससे उनकी पार्टी को तोड़ने का प्लान उन्हें दिखाई देता है। फिर शहबाज गिल साहब पर एंड में वो आए, उन्होंने कहा, शहबाज गिल ने जो कहा है, अगर वो कानून के ख़िलाफ़ है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। पूरी दुनिया में हर इंसान को कानून के मुताबिक सफाई का मौका मिलता है। फिर उन्होंने कहा गाड़ी के शीशे तोड़े गए, ड्राइवर को मारा गया, जिस तरह से गिरफ्तारी हुई उसकी उन्होंने मजम्मत की, लेकिन उस बयान के सियाक़ व सुबात की मजम्मत उन्होंने नहीं की, बल्कि उन्होंने बाद में अपनी ही तकरीर के दौरान दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं आसिफ अली जरदारी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा और नवाज शरीफ साहब के बयान और अयाज सादिक का बयान नशर किया कि ये क्या थे, इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इसमें सवाल फिर ये उठता है कि इदारों के खिलाफ बयान देना या बगावत पर उकसाना, इसमें फ़र्क क्या है। और एंड पे वो ये कहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल का हाल सिर्फ साफ़ और शफाफ इंतखाबात है। शामी साहब, खुलासा मैंने इसलिए बयान किया कि बहुत एक नुक्ता बड़ा अहम था। देखें, जो कुछ उन्होंने कहा है ना, उसमें कोई नई बात नहीं है, वो यही बात कहते आ रहे हैं। उनका जो नैरेटिव है यही है, जब से इक़्तिदार उनका रुखसत हुआ है उस वक्त से यही बातें कर रहे हैं। आज जो उन्होंने गुफ्तगू की है और जिसकी तवक्को थी लोगों को उनसे, कि आज वो शहबाज गिल साहब के जो बयान के बारे में अपने नुक्ता नज़र को वाज़े करेंगे। देखिए, शहबाज गिल साहब जो हैं, उन्होंने जो कुछ कहा है उससे जो ARY की इंतज़ामिया जहाँ वो नशर हुआ है उसने भी लाताल्लुकी का ऐलान किया जी, किया है, उनकी एक स्टेटमेंट ऑफिशियली बल्कि उसकी मजम्मत की है, बिल्कुल की, और कहा है कि हम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इसका मतलब ये है कि शहबाज गिल साहब की गुफ्तगू में ऐसी बात है जो अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा होने से रोकती है। उन्होंने, उसका मतलब ये है, जो उन्होंने बातें की हैं, उन्होंने फ़ौज के मुख्तलिफ कैडर्स को एक दूसरे से अलग किया है
اور حکم عدولی پر اکسایا ہے۔ حالانکہ اس کی بعد میں جو وضاحت دیتے ہیں بڑی عجیب سی کہ یہ تو میں سرکاری ملازمین بیوروکریٹس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، لیکن ان کا وہ کلپ ایز اٹ از موجود ہے جو پیمرا کی نوٹس کے بعد ہم نہیں نشر کر سکتے۔ انہوں نے فوج کے جو جوان ہیں، جو جونیئر ہیں اور رینکس اینڈ فائل ہیں، ان کو اکسایا ہے اور کہا ہے کہ آپ حکم نہ مانیں بڑوں کے۔ اب یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو اختلاف نہیں ہے، جو تنقید نہیں ہے، اس سے کچھ ہٹ کے ہے۔ کیا ہے پھر یہ بس میں اس کے بارے میں کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کوئی انتہائی درجے کی ایک غیر ذمہ دارانہ بات ہے۔ اسی لیے تو پرویز الہی صاحب آئے ہیں، وہ بھی میں بات کرتا ہوں۔ پرویز الہی صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کی خدمت نہیں کی اور انہوں نے ان کی سرزنش کی۔ سنا دوں ذرا ذکر ہوا ان کا۔ دیکھیے پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب، کل بھی ان سے منسوب ایک سٹیٹمنٹ آئی، اب پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی ان کے دفتر نے ایک سٹیٹمنٹ بھیجی ہے ان کی، لیکن آج ایک ٹی وی چینل سے وہ مخاطب تھے، کیا فرما رہے تھے دیکھیے۔ دیکھیے خان صاحب کو آج شہباز گل صاحب کے اظہار خیال سے یا گفتگو سے لا تعلقی کا اعلان کرنا چاہیے تھا، ڈسٹنس کرنا چاہیے تھا۔ جیسے علی محمد خان صاحب نے، فواد چوہے صاحب نے، کسی حد تک اسد عمر صاحب نے، اور پھر بحیثیت مجموعی تو پرویز الہی صاحب نے کیا۔ اور ان کو کہنا چاہیے تھا کہ جو انہوں نے جو کچھ کہا ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، ان کا الفاظ کا چناؤ مناسب نہیں تھا اور انہوں نے جذبات میں ایسی بات کہہ دی۔ اور یہ ہماری پارٹی پالیسی نہیں ہے، یہ ہماری پارٹی پالیسی نہیں ہے۔ بڑا اچھا موقع تھا یہ سچویشن کلیئر کرنے کے لیے۔ یہ ان کو یہ وضاحت کرنی چاہیے تھی۔ کیوں نہیں کی سر؟ یہ تو وہ کہ بتا خان صاحب کو علم نہیں ہوگا کہ یہ کیا سنجیدگی اس معاملے اگر اس کو وہ ڈس اون نہیں کریں گے تو پھر رانا ثناء اللہ کے ہاتھ مضبوط کریں گے۔ نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ طے شدہ بیان تھا، جو کہتے ہیں کہ طے شدہ پالیسی کے تحت یہ بیان دیا گیا۔ جی انہوں نے چینل کچھ تانے بانے میں ساتھ آپ سے جوڑے۔ عرض کروں کہ شہباز گل صاحب جو ہے نا، میرے لیے یعنی بڑی ایک عزت کی بات ہے، میں عزت کرتا ہوں ان کی، میرے دوست ذاتی طور پر ان کا بڑا احترام بھی مجھے ہے، ان کی تمام تر جو یعنی غیر محتاط الفاظ کے استعمال کے باوجود، اور شہباز گل صاحب جو ہے نا ان کو بھی غور کرنا چاہیے اور اس کے ایک اپنے الفاظ پر معذرت کر لینی چاہیے تھی، آج بھی کر لینی چاہیے۔ یہ الفاظ اگر جذباتی طور پر ان کے ادا ہو گئے ہیں، مناسب الفاظ نہیں ہیں۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی، میں نے ان کے دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی۔ یہ بھی تو ایک افسوسناک ہے نا عمر، ایسی تصاویر جب وائرل ہوتی ہیں، کیا میسج ہم دینا چاہتے ہیں؟ کیا وہ کہیں بھاگ جاتے، کہیں کود جاتے؟ اب دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑی لگا رہے ہیں آپ، وہ اس طرح جیسے کوئی دہشت گرد ہے اس کو اس طرح ڈیل کر رہے ہیں، تو مجھے اچھا نہیں لگا۔ مجھے اچھا نہیں لگا کہ وہ ان پر یعنی مقدمہ قائم ہو، یہ افسوسناک بات ہے۔ لیکن یہ ان کو اپنی پوزیشن، اگر جذباتی طور پر ان سے کوئی غلطی ہو گئی تھی تو اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیتے، لیکن اس کی وجہ سے خان صاحب بھی پوری پارٹی جو ہے وہ دباؤ میں ہے۔ ان کی پارٹی کو بھی الگ کرنا چاہیے تھا اپنے آپ کو۔ یہ خان صاحب نے جو آج کیا ہے، لوگوں کی توقعات جو ہیں ان پر وہ پورا نہیں اترے۔ سر بڑا آئیڈیل موقع تھا، جو ہوا سو ہوا۔ وہ تو خیر غیر مشروط معافی والی آپ نے آپشن بڑی اچھی انہیں دی ہے، امید ہے اس پہ غور بھی کریں گے کہ آج خان صاحب بڑا کلیئرلی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم فوج کے ساتھ ہیں، ہم سے زیادہ محب وطن کوئی نہیں، فوج کی مضبوطی کوئی نہیں چاہتا، تو عملی طور پر کہہ دیتے کہ یہ ذاتی بیان ہے، پارٹی کوئی تعلق نہیں اور نہ میرا کوئی تعلق ہے، اگر فوج بڑی صورتحال واضح ہو جاتی، اگر یہ دھندی چھٹ جاتی سر۔ اگر مارشل لا ہو ملک میں، آپ فوجی قیادت پہ تنقید کریں، وہ سمجھ میں آتی ہے بات۔ اگر فوج سیاست میں دخل دے رہی ہو، آپ تنقید کریں، بات سمجھ میں آتی۔ فوج جب ملک میں دستور کے مطابق معاملات چلائے جا رہے ہیں، فوج اپنے آپ کو پولیٹکس سے الگ رکھ رہی ہو، اس وقت آپ اس کو ہدف تنقید بنائیں، یہ بات سمجھ میں۔ اور جب بالخصوص فوج یہ برملا کہہ رہی ہو کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، رہنا چاہتے ہیں، انہوں نے اب زرداری صاحب ہیں یا نواز شریف صاحب ہو یا کوئی اور صاحب ہو، ان کے جتنے بھی بیانات آپ سنوا لیں، پہلی بات تو یہ آپ کی حکومت رہی، آپ نے کیا کیا؟ 3.5 سال کرتے مقدمات کیوں نہیں قائم کیے ان کے اوپر؟ بالکل۔ اگر آپ کے خیال میں انہوں نے تجاوز کیا تھا، آپ کر کے دکھا دیتے۔ آپ نے اگر ان کی کارروائی نہیں کی،
آپ نے انہیں قابل گرفت نہیں سمجھا. اب اس کا اب جو بات شہباز گل کہہ رہے ہیں وہ تنقید نہیں ہے, وہ اختلاف نہیں ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے سر, بڑا باریک نقطہ ہے یہ کہ تنقید اور اختلاف اپنی جگہ, ایک پھوٹ ڈالنے کی, ایک لوگوں کو بغاوت پہ اکسانے کی کوشش ہے. اس پر ان کو معذرت کرنی چاہیے. یہ معاملہ جو دیکھیے, پی ٹی آئی ایک بڑی جماعت ہے, میں نہیں سمجھتا کہ بڑی جماعت جو ہے وہ اس بیانیے کے ساتھ کھڑی ہو جائے, اس کے لیڈر اس بیانیے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اس کا نقصان ہوگا, اس جماعت کو بھی ہوگا اور ہم سب کو بھی ہوگا. لیکن اگر خان صاحب یہ سمجھتے ہیں اس بیانیے کے ساتھ وہ معمول کی سیاست کر سکیں گے, یہ بہت مشکل کام ہے, ایسا نہیں ہو سکے گا. یہ بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیے میں فواد چوہدری کا ذکر کر رہا ہوں, ان سے بات بھی ہم کرتے ہیں. جناب کامران خان صاحب بھی تھوڑی دیر بعد میں جوائن کریں گے, ان سے بات بھی کرتے ہیں. وہ یہ فرما رہے ہیں, پہلے تو جو گفتگو ہوئی وہ بات کی بات ہے کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور ملک کی سلامتی کے ضامن ادارے کے درمیان تفریق ملک کے لیے تباہ کن ہے, اور شہباز گل صاحب کے الفاظ نامناسب ہوں گے لیکن لفظ غدار نہیں بناتے. اس طرح تو آپ کے محبوب رہنما اور آپ کے صاحبزادی اور فضل الرحمان صاحب کیا کیا نہیں کہتے رہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ نامناسب کا لفظ تو یوز کیا. یہ بھی کوئی ایسا ہی یعنی گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے. اور علی محمد خان کہتے ہیں کہ ملکی دفاع کے لیے پوری قوم اپنی فوج کے ساتھ ہے. اب شہباز گل نے اگر کوئی بیان دیا بھی ہے جس پر اعتراض ہے تو ان کے خلاف پرتشدد گرفتاری کی بجائے قانون کے مطابق کارروائی ہوئی. کوئی پرتشدد کارروائی نہیں ہوئی, قانون کے مطابق کارروائی ہوئی ہے. اور مجھے حیرت ہے, خان صاحب آپ وزیر اعظم رہے اس ملک کے, وہ کہہ رہے صفائی کا موقع. بھائی صفائی کا موقع تو عدالت میں ملے گا نا. جب گرفتاری کی فوٹیج انہوں نے دکھا دی, وہ تو ڈرائیور جو ہے وہ بھی لگتا ہے مجھے کوئی یعنی کسی کے ڈرامے میں کام کرتا رہا. سیاست میں یہ جھوٹ اور سچ کی وجہ سے جو دھندلاہٹ ہے وہ تو خیر اخیر ہو چکی ہے, یعنی کمال ہے جھوٹ کی. آپ دیکھیے, میں دکھانے لگا ہوں آپ کو, پہلے دیکھیے کہ یہ ڈرائیور کیا کہہ رہا ہے, یہ اسسٹنٹ جو بھی انہیں کہہ رہے ہیں. میں اور شہباز گل صاحب جا رہے تھے بنگالہ سے, تو جیسے عمران خان چوک پہنچے ہیں وہاں پر کوئی 15 سے 20 گاڑیاں تھی بغیر نمبر پلیٹ کی اور بلیک شیشے تھے ان کے. اس کے بعد نہ ہمیں انہوں نے کوئی وارنٹ دکھایا, نہ کوئی پیپر, کچھ بھی نہیں. انہوں نے کیا نام ہے گل صاحب کو اتارا ہے, شیشے بھی ان کے گاڑی کے توڑے کلاشنکوف کے بٹوں سے کہ جیسے اس میں کوئی دہشت گرد بیٹھا ہوا ہے. میں چپ کر کے بیٹھا رہا ہوں. انہوں نے ہمیں کیا نام ہے مجھے ان کو اتارا ہے, لاتے ان کو بھی ماری ہے, کڑیا پہنا دی ہے کہ جیسے یہ کوئی قتل کر کے آ رہے یا کوئی ایسے جرم کیا ہوا ہے. میرے اوپر بھی انہوں نے تشدد کیا ہے. پھر اس کے بعد مجھے روک کے مجھے کلاشنکوف یہاں مارے بیگ پہ کہ موبائل دو, اس کا ڈیٹا دو, کدھر ہے. میں نے ان کو نہیں دیا, انہوں نے میرے اوپر بھی تشدد کیا ہے. تو ان کو بٹھا کے گاڑی میں کوئی 15 سے 20 گاڑیاں تھی اور ساری پرائیویٹ گاڑیاں تھی, کوئی نمبر پلیٹ نہیں تھا, کوئی شیشے, کوئی بلیک شیشے تھے ان کے. اور بڑے افسوس کی بات ہے, آپ دیکھیں جو فوٹیج جاری ہوئی ہے, میں دکھا رہے ہیں, نہ اس پہ تشدد ہوا ہے, دکھا رہے ہیں, نہ اس ڈرائیور نے بعد میں پٹیاں بھی باندھ لی. نہیں, یہ پہلے جب منظر عام پر ڈرائیور آئے یہ اسسٹنٹ, تو ان کی گردن پر چند خراشیں تھیں, ان کی قمیض بھی سالم تھی, ان کے ہاتھ بھی بالکل درست تھے. بعد میں جب یہ وہاں پہنچے ہیں اور عمران خان صاحب سے جو ملاقات کی فوٹیج آئی, تب ان کی بازو بھی بند چکا تھا اور ان کی قمیض بھی پھٹ چکی تھی. اب اسد عمر صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں, فواد چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں, خود عمران خان صاحب نے یہ بات کر دی. او بھائی, جو بات ہوئی ہے اور ایک چھوٹے سے واقعے کو آپ صحیح طریقے سے رپورٹ نہیں کر سکتے تو بڑے بڑے معاملات میں کیسے پھر آپ کے اوپر یعنی کہا جائے کہ آپ سچ بول رہے ہیں. یعنی آپ عجیب بات ہے. میں بار بار عرض کر رہا ہوں, مجھے بہت افسوس ہے ساری صورتحال پر. میں نہیں چاہتا شہباز گل صاحب کے ساتھ جس طرح کا معاملہ ہو, لیکن اس کے لیے ان کو بھی تو پیش قدمی کرنی پڑے گی نا. اس کا غیر محتاط الفاظ استعمال کیے ہیں, اس سے پیچھے ہٹیں, اس میں معذرت کریں اس معاملے کو, تاکہ نپٹانے کی کوئی کوشش ہو سکے. اگر آپ کہیں گے نہیں میں نے ٹھیک کہا ہے, اور کہیں گے اگر کہا ہے, یوں کہا ہے, اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ, یہ تو بات نہیں بنے گی نا. پھر غلط بات ہے. اور یہ جو مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ اے آر وائی کے بند ہو گئے کیا؟ جی, اب خود میرے تو پاس نشریات آ رہی تھی اس کی. آپ کے پاس کوئی اور کنیکشن ہوگا؟ نہیں بھائی, پتہ نہیں. اچھا, عام کیبل پہ. اچھا, میں نہیں سمجھتا نشریات تھا پورے کوئی ملک میں بند ہوئی. ابھی کوئی تازہ اطلاعات ہیں, کوئی ایئر وائی کے دوست ہی کہہ رہے تھے کہ غالباً سندھ ہائی کورٹ نے کوئی آرڈر دیا ان کی میں تو سارا دن دیکھتا رہا ہوں اے آر ٹی. لیکن ایک بات سنیں, میں تو اصولاً اس بات کے خلاف ہوں کہ اخبار کا ڈیکلیریشن منسوخ نہیں ہونا چاہیے یا چینل کو بند نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی شکایت ہے
जिस शख्स के खिलाफ शिकायत है उस पर आप कार्रवाई करें। और ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, इसमें तो हमारी जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है उनको देखना गौर करना चाहिए। कल को कोई भी फंस सकता है। कितने भी मेहमान आते हैं वो अगर उनकी जिम्मेदारी चैनल्स के सर पे लगाई जाएगी तो फिर तो कोई चैनल नहीं चल सकेगा। तो ARY के जो एंकर थे उन्होंने गैर मोहतात किया रवैया, अगर बात एक्सीड हो रही थी उसको खत्म कर देते, रोक देते, उससे गलती हुई लेकिन उसकी सजा चैनल को तो ना देने यार। ये कैसे, इसकी तायीद कैसे कर दूं मैं, जबकि चैनल उस बयान की मुजम्मत भी कर रहा है और उससे इजहार लाताल्लुक की। अब तो गौर करना चाहिए मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को, PBA बैठे ये गौर करें कि किस तरीके से जो ये जो अखबार का कंडक्ट है या न्यूज़ चैनल का कंडक्ट है या ऐसे भी किसी मीडिया हाउस का कंडक्ट है जिस पे कोई एतराज़ आता है सियासी जमात या रियासत की जानिब से या किसी आम शहरी को, उसको डील करने के लिए ये प्लेटफॉर्म्स होते तो नहीं है भाई। आप देखें वहाँ ज़ेरे बहस नहीं मामला आते हैं। जैसे आज देखें ना अहमद यूसुफ साहब आप डिले करें हाँ अभी नशरियात को जो 2 मिनट 1 मिनट 3 मिनट डिले का मैकेनिज्म तो अब है ना सर किसी हद तक, लेकिन इतना नहीं है कि जी जिस मफहूम के साथ और जिस रवां तबसरे में वो बात की गई उसमें तो डिले का फैक्टर हो भी तो उसे मैनेज नहीं किया जा सकता। भाई जो लोग गैर जिम्मेदार हैं जो उनके या अनप्रेडिक्टेबल हैं उनको आप रिकॉर्ड करके उनकी नशरियात उनके ख्यालात नशर करें, उनको लाइव ना लें अपनी नशरियात में। कोई तदबीर तो करनी होगी ना, कोई ज़ाब्ता तो नाफिज करना होगा हमें अपने आप पर। ये तो हम बिल्कुल बड़ी ज़िम्मत नहीं हो सकते। लेकिन कि आप ये कहें कि एक प्रोग्राम में ये बात हो गई तो चैनल बंद कर दें, एक अखबार में एक मजमून छप गया तो अखबार बंद कर दें, ये पुरानी कहानियां हैं। अब इसको आप इनको कबूल नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो खान साहब सैकड़ों लोगों का रोजगार वाबस्ता होता है यार। उसूली तौर पर तो आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं सर, लेकिन मैं वापस आता हूँ जरा खान साहब की स्पीच के ऊपर जिसमें नहीं ये भी बड़ा जरूरी है। ये होगी बात सर, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं एग्री करता हूँ आपसे कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज किया जाए। जैसे आज देखिए अहमद यूसुफ साहब की गिरफ्तारी जिस हालत में रात में हुई उसकी मजम्मत लोग सहाफ़ी कर रहे हैं। आज जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एसोसिएशन है डायरेक्टर न्यूज़ की उन्होंने भी मजम्मत की है। क्या जुर्म आप करें, इसको पकड़ रहे हैं उसको पकड़ रहे हैं, उससे क्या होगा? ये बार बार तमाशे हो चुके हैं, में भी पर्चा दे दिया गया है। हाँ। कितनी बार पकड़ चुके। शकील उर रहमान की क्या दुर्गत बनाई हमने, 7-8 महीने खान साहब ने उनको रखा जेल में। अच्छा एक सवाल है, मेरा आपसे सवाल है, जब शकील उर रहमान साहब की गिरफ्तारी हुई, जैसे उनकी तस्वीर भी हवाला से बाहर आई, जो उन पे इल्ज़ामात लगे या जो भी मुकदमा था, उसको हमारे मीडिया ने हैंडल कैसे किया था? नहीं हमने तो उस वक्त भी एहतजाज किया। हमने नहीं, जिन लोगों ने वो उनको गिरबान में झांकना चाहिए ना। तब कैसे इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जब खुद खान साहब क्या कर रहे थे, जब कुछ सहाफ़ी जद पर आए तो खान साहब के चाहने वालों ने उन इवेंट्स को कैसे डिस्कस किया? खान साहब कह रहे थे, कैसे नरेट किया? ये लोग पैसे खा रहे हैं मेरे खिलाफ, इल्जाम लगा रहे थे। लेकिन मैं इस बहस में नहीं पड़ता। तमाम मीडिया के लोग हैं। आज मैं अर्ज करूं सर, आप मेरी उम्र गुजर गई है इसमें। तमाम मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, तमाम मीडिया के अदारे, उन्हें यकसू होना चाहिए। ये बहुत अहम बात है। ये आपने तो ये बात की हमेशा, तब भी की, आज भी आप करें। इस तरह आप जैसे शामी साहब कितने ऐसे सहाफ़ी, दानिश्वर, तज्ज़िया निगार, एंकर पर्सन बाकी रह गए इस वतन अजीज़ में जो तब भी इख्तलाफ करते थे, एहतजाज करते थे और मजम्मत करते थे और आज भी कर रहे हैं? बताइए ना। आप देखिए हमें सर अलमिया ये है कि तब ऐसे वाक़यात पर हमारे ही दोस्त, हमारे ही सियासतदान दोस्त उनकी तौजीहात पेश करते थे, उनको गद्दारी के सर्टिफिकेट दिया करते थे और शादा हुआ करते थे। देखिए जो लोग आज वही रवैया दूसरी जानिब से इख्तियार किया जा रहा है। आप जैसी राय रखने वाले लोग इस मुल्क में रह कितने गए हैं? जो लोग ये कर रहे थे ना, वो हम उनको फॉलो नहीं कर सकते, वो हमारे लीडर नहीं है। हम अपने ज़मीर को फॉलो करेंगे, आईने पाकिस्तान को फॉलो करेंगे। अब ये क्या बात हुई यार, कोई एंकर भाग रहा है दुबई में, कोई घर में छुप रहा है, कोई कहीं जा रहा है। वो भाई तो कानून के मुताबिक नहीं। वैसे ऐसी जो जैसी भी इत्तलात हैं भागनी गलत हैं। मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई है, कोई अपने दफ्तरी मामलात के सिलसिले में कुछ दोस्त गए हैं बाहर, ऐसी कोई बात नहीं। आप कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। पैमरा किस मर्ज की दवा है? लॉ ऑफ डेफेमेशन को स्ट्रेंथन करें ना यार। लोगों को हर्जाना अदा करना पड़े किसी की इज्जत से कहने। यही चैनल्स जब यूके में नशर होते हैं, चाहे हमारा हो किसी और का चैनल हो, और वहां कोई गलत खबर चल जाए, उनके कवानीन के मुताबिक, ऑफकॉम के कवानीन, फैसले होते हैं ना वहाँ, फैसले, जुर्माने।
ہمارے پاکستانی کئی چینلز، میں اب کیا نام لوں اب کسی کا، ہماری حکومت جو ہے بھگت چکے ہیں وہاں جرمانہ. بھائی حکومتیں کب آئی ہیں بار بار؟ یہ حکومت ہماری جو حکومت نام کا جانور ہے کتنے لباس بدل چکا ہے. کبھی کوئی پی ٹی آئی آ گئی، کبھی کوئی مسلم لیگ نون آ گئی، کبھی اتحادی آ گئے، کبھی اس سے بعد کبھی غیر فوجی آ گئے، کبھی فوجی آ گئے. تو ایکٹ اور ریئیکٹ ایک ہی طریقے سے کرتے. یہ کیا بات ہوئی؟ کوئی تو خدا خوفی کر لے. کوئی دنیا میں جس طریقے سے ان چیزوں کو ڈیل کیا جاتا ہے آپ بھی اس طرح ڈیل کر لیں. اس سے تو لوگ جو آپ کیا ہوتے ہیں جس کو گرفتار کرتے ہیں لوگوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں، اور جس حال میں گرفتار کرتے ہیں، اور جس حال میں اور گرفتار پھر جیسے تصاویر پبلش کرتے ہیں، جو فریمنگ اس کی دی جاتی ہے، جو لینسز دیے جاتے ہیں. تو السلام علیکم سر، خان صاحب تشریف لے ہیں. جناب کامران خان صاحب، ان کو زحمت دے رکھی تھی میں نے آج بات کرنے کے لیے. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. خان صاحب کی تقریر آپ نے بھی سنی سر، اور شہباز گل صاحب کا جو واقعہ ہے اس پر آپ نے اظہار خیال بھی کیا. عمران خان صاحب، جی، اور عمران خان صاحب کی تقریر کامران خان صاحب نے سنی. تو ٹویٹس بھی آپ نے کیے، وہ بھی ہم نے دیکھے. لیکن سر کیا عمران خان صاحب نے بحیثیت چیئرمین، بحیثیت سابق وزیر اعظم پاکستان، شہباز گل صاحب کی جو اوپینین تھی اس سے خود کو ڈسٹنس کیا؟ کیا اس کی مذمت کی، یا وہ ایسا نہ کر سکے، اور کیوں نہ کر سکے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ دیکھیں، ظاہر ہے کہ انہوں نے نہیں کی، اور ہم کیونکہ اس وقت اس چیز کو فوکس کر رہے ہیں، یقینی طور پہ یہ وہ عمل ہے جو کہ نہ احسن ہے، نہ حسب حال ہے، نہ یہ کہ جس کو کہ ہم تحسین کریں گے کہ انہوں نے اچھا کیا کہ اتنے غیر ضروری، غیر ذمہ دارانہ اور اس قدر غیر مہذب اور بالکل کسی صورت سے بھی موضوع بیان کی انہوں نے اس سے لا تعلقی نہیں کی. اب چاہے اس کی حمایت میں وہ بولے ہو نہ بولے ہو، لیکن انہوں نے لا تعلقی نہیں کی، جو کہ میرے نزدیک ایک بالکل مناسب بات نہیں ہے. انتہائی میرے نزدیک تکلیف دہ بات ہے، کیونکہ بہرحال ہمیں ہر صورت میں اداروں کا تحفظ کرنا ہے، فوج کا تحفظ کرنا ہے، عدلیہ کا تحفظ کرنا ہے. یہاں اب ایک روش بن گئی ہے کہ جس شخص کا مخصوص جو اوپینین ہے، اگر میں اس کو سپورٹ نہ کروں ایز اے صحافی، یا شامی صاحب نہ کرے، یا یہ ادارہ نہ کرے، یا یہ عدالت نہ کرے، یا یہ کہ جو ان کی سوچ کا ادارہ ہے جو ان کو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے، تو اس کے مطابق اس کے حوالے سے جو چاہو اس کی کھال ادھیڑ دو، یا جس طریقے سے بھی کرو. تو اب وہ جب تک، اور پھر جب یہ بات ریاستی اداروں پہ پہنچ جائے، جب وہ فوج پہ پہنچ جائے، تو یقینی طور پہ یہ کسی بھی پاکستانی کے لیے ایک انتہائی تکلیف کا باعث ہے. اور اب جیسا کہ آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے نہیں کی، لیکن تو اس کو ہمیں بہرحال اس پورے معاملے کو، یہ تو اپنی طور پہ یہ واقعہ جو ہے انتہائی بہت ہی میرے نزدیک تو اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور بالکل غلط ہے. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، 100% نہیں ہونی چاہیے ایسی چیز. لیکن ایسا لگتا ہے کہ ایک تسلسل بن گیا ہے پچھلے 4-5 سالوں میں زیادہ، اور اس سے پہلے کہ یہ ایک معمول کا عمل بن گیا ہے جس میں مخصوص سیاستدان، اور اس میں کوئی یعنی کہ مذائقہ نہیں ہے. 10 بار ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ بند توڑ دیا تھا نواز شریف صاحب نے، جب انہوں نے نام لے کے آرمی چیف کا اور ڈی جی آئی ایس آئی کا ان پر بے پناہ تنقید کی، اور ان کو بالکل یعنی کہ انتہا سے زیادہ جس کو کہتے ہیں کسی بھی حاضر سروس جنرل کے حوالے سے انہوں نے اس کو نشانہ بنایا، اور پھر اسی لب و لہجے کو، اسی کانٹینٹ کو، اسی گفتگو کو مریم بی بی دہراتی رہی، اسی انداز کو آصف زرداری صاحب اس کا اعادہ کرتے رہے، متعدد بار کرتے رہے، پھر بلاول بھی کرتے رہے، پھر مولانا فضل الرحمان بھی کرتے رہے. پھر ہمیں معلوم ہے کہ اب ہم اس پہ تو ہم میڈیا تو ہمارے نزدیک ہم کچھ بات ہی نہیں کرتے، لیکن میڈیا کی شخصیات جو ہے، سوشل میڈیا کی شخصیات جو ہے، یہ ایک معمول کا عمل بن گیا، اور ان گنت بیانات ہیں، ان گنت ٹویٹس ہیں، ان گنت اس میں ہمارے پاس ویڈیوز ہیں جہاں پر یہ عمل جاری ہے. تو ابھی کیونکہ یہ اب عمران خان اس پوزیشن کے اندر آ گئے ہیں، پی ٹی آئی اس پوزیشن میں آ گئی ہے، تو یہ وتیرہ انہوں نے بھی اپنایا ہے. تو میرے ذاتی نزدیک میں کیونکہ انہوں نے کیا تو انہوں نے یہ کر رہے ہیں، تو اس کی میرے نزدیک تو میں اس کی کوئی
کسی صورت سے بھی اس کی حمایت نہیں کروں گا، حمایت نہیں کی اور جا سکتی۔ نہ ہی اس میں کوئی منطق ڈھونڈوں گا، بالکل نہ میرے نزدیک انہوں نے کیا، کسی نے بھی غلط کام کیا تو مجھے ضروری نہیں ہے کیونکہ اس نے غلط کیا تو بالکل وہ جواز نہیں بنتا۔